اب میں ساتھی کامریڈ ایک ہی بات ہے، رمضان سے گزارش کروں گی جو ان شخصیات کے کیریکٹرز کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں اور واقف بھی ہیں، اور یہ جو دیگر پروگرام میں ریائی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، کامریڈ رمضان سے درخواست ہے۔ Hello, Kone, Naso Kutuni Joini, Rendin Saludi, China Murna Sikya. مجھے خوشی ہے کہ یہ جو 56 کردار انہوں نے دیے خالد نے، ان میں سے کوئی 46 کرداروں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے یا ملاقات میری رہی ہے، لیکن یہ بات بڑی اہم نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ خالد زدران نے تاریخ کے ان صفحات کو محفوظ کرنے کا آغاز کیا، اختتام نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا۔ مجھے پتا ہے کہ جب خالد یہ کام کر رہا تھا تو فون پہ بہت بیچارہ پریشان تھا، کہتا تھا کبھی ممتاز نورانی، ملک نورانی کی کچھ تو معلومات وہی سے پوچھو، ہم تو صحیح بتا نہیں سکتے، اتنا پتا ہے کہ بمبئی سے آئے تھے، اب انہوں نے بتا کر نہیں دیا تو آ نہیں سکے۔ لیکن بے شمار اور کردار ہیں۔ میں اس کام کو خالد زدران کی طرف سے ایک تاریخی کام کا آغاز کروں، اور یہ ہے کمیونسٹ تحریک کے گرد، جس میں سے بہت سارے لوگ کو شکایت ہوگی کہ کمیونسٹوں کے علاوہ جو قوم پرست ہیں یا کمیونسٹ تحریک کے اتحادی تھے ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ نہیں، اور بہت سارے آئیں گے نا، بہت لمبا حصہ ہے نا، اور جب جائیں گے ہم سارے اتحادیوں کی طرف تو بہت بڑی فہرست بنے گی۔ یہ آغاز ہے، بہت اچھا ہے، اور اب مبارکباد کے مستحق ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں سب لوگوں کو کہ اپنی اپنی طرف سے اس میں حصہ ڈالو نا، جو جو معلومات آپ کو ہے وہ جمع کر کے خود چھپوا دو یا خالد کو دے دو یا اور دوستوں کو دو، تاکہ یہ بڑھے، کام بڑھے، اور یہ کام کو بڑھنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات مجھے کہنی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایک خاص تجربہ ہے، ایک خاص اس سماج میں تبدیلی لانی ہے، اس معاشرے کو ظلم و جبر کو ختم کرنا ہے۔ وہ الفاظ جو بھگت سنگھ نے کہے تھے، صرف آزادی نہیں بلکہ ایک سوشلسٹ معاشرے کا قیام، یہ نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم گوروں سے آزاد ہو جائیں اور کالوں کے غلام ہو جائیں، اور یہی ہوا ہمارے ساتھ اب تک، یہی ہوا کہ ہم کالوں کے غلام ہیں اور سخت ترین غلام ہیں، شاید انگریزوں سے زیادہ آج ہم پر وہ غلامی کی سختیاں ہیں۔ اس وجہ سے شہیدوں کی بھی لائن ہے، جدوجہد کی بھی لائن ہے، لیکن ترتیب کی بھی ایک لائن ہے جس کو ہم دیکھیں تو مایوس نہیں ہوں گے کہ ہمارے یہاں خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان میں، سرحد میں، پنجاب میں لوگوں کی جمہوری تحریک، جمہوری جدوجہد، پرامن انداز سے سیاست کرنا اور اس کو کامیابی کی منزلوں تک لے جانا، مکمل کامیابی کی منزل نہیں آئی، لیکن مقابلہ تو کیا ہے نا ہر موقع پہ، جب نوکرشاہی نے اور فوج نے، انگریزوں کے ایجنٹوں نے ملک کے اندر قومیتوں کی شخصیت کو ختم کر دیا، حیثیت کو ختم کر دیا، 1 یونٹ بنا دیا، تو مزدور طبقے جو خاص طور پہ مجھے پتا ہے، جو تجربہ جو ان شخصیتوں کا کے ساتھ تعلق ہے، یہ وہ شخصیتیں جن کا تعلق محنت کشوں سے تھا، مزدوروں سے، کسانوں سے یا مڈل کلاس سے۔ ان شخصیتوں کا کمال یہ تھا کہ یہ اپنے طبقے کو منظم کرتے تھے اور ان کو پھر متحد کرتے تھے ان طبقات کے ساتھ جن کے ساتھ جھگڑا بھی ہوتا تھا، لیکن بنیادی دشمن جو ہوتا تھا، عامر قوتیں جو ہوتی تھی، جابر قوتیں ہوتی تھی، ان کے مقابلے پر ایک کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1 یونٹ قائم ہوا تو انہیں کمیونسٹوں نے 1 یونٹ کے خلاف سب کو متحد کیا،
اور سب نے مل کے لڑا تو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑا، ایک فرق ایک ووٹ کا حق حاصل کیا۔ آج بھی آج جو طریقے چل رہی ہیں اس کی خوبی ہے کہ ایک طرف تو بہت جبر بڑھ گیا، لاپتہ گمشدہ لوگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، لوگوں کو اٹھاتے ہیں غائب کر دیتے ہیں، لیکن لوگ رکتے نہیں ہیں۔ ایک حصہ تو ہے جو جس کو سندھی میں کہتے ہیں مرس مارو ہے، جو کہتے ہیں ہم بھی مقابلہ کریں گے، لیکن ایک حصہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم سازشی ہو، تم جبر کے ذریعے ہمیں جنگ میں پھنسانا چاہتے ہو، ہمارے نوجوانوں کو مارنا چاہتے ہو، ہم تمہارے اس چال میں نہیں آئیں گے، ہم جمہوری جدوجہد کے ذریعے تمہیں شکست دیں گے۔ اور یہ شکست دے رہے ہیں لوگ۔ کل جو شکست ہونے والی ہے نہروں کے مسئلے پہ، زمینوں کے مسئلے پہ، اس کی مثال آپ کے سامنے ہوگی آنے والے کل میں کہ عوام نے بندوق اٹھا کے فتح نہیں حاصل کی، نعرے لگا کے حاصل کی۔ اور یہ جو انداز ہے سندھ میں بالخصوص لوگوں کے لڑنے کا، یہ بہت تاریخی طریقہ ہے، اور ہمیں ان دوستوں کے جو اس کے کار ہے اس میں یہ ڈھونڈنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح ہم لوگوں کو جمہوری جدوجہد سکھائی، انقلابی تحریک سکھائی، اور ایسی انقلابی تحریک کہ ہمارے دو شہید ضرور ہوئے، لیکن انہوں نے ٹیررزم کر کے، دہشت گردی کر کے شہید نہیں ہوئے، ظالموں نے جنہوں نے شہید کیا وہ دہشت گرد کیا ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے ہمارے سامنے، اور میرا خود کیونکہ میں یہ سیاسی کسی پارٹی کو نہیں بنانا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں جو لوگ عوام کے حقوق کی جمہوری انداز سے جدوجہد کر رہے ہیں وہی ٹھیک راستہ ہے، اور ان سب کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان سب نے جمہوری انداز سے سوشلسٹ انقلاب کی، عوامی حقوق کی جدوجہد کی، قربانیاں دی، جیلوں میں گئے، پھانسیاں چڑھ گئے، تشدد سے مارے گئے، لیکن انہوں نے جبر کا راستہ اختیار نہیں کیا، جمہوری فرمت جمہوری جدوجہد کا راستہ اختیار کیا۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ساتھی اپنے خالد زدران کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کام کیا، اور میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا یہ کام ختم نہیں ہوگا، یہ آگے بڑھے گا، اور نوجوان لوگ آئیں گے، قلم اٹھائیں گے، اور ان کرداروں کو ڈھونڈیں گے، اور آپ کو دیں گے کہ یہ بھی تھا اور یہ بھی تھا۔ بہت بہت شکریہ۔